اس کے بعد سورۃ القمر ہے، 54 سورہ پاک ہے۔ آغاز ہی پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ پاک سے ہوتا ہے۔ فی الواقع جن لفظوں پہ سورۃ النجم ختم ہوتی ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا، یہ مشغلہ تھا پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا اور اپنی ذات کو سرتاپا اللہ کا بندہ سمجھنا۔ یہ چونکہ آپ کی خوبیاں تھیں، اسی پہ ختم کیا ہے، اور قرآن نے بتایا کہ ایسا انسان جو سرتاپا خدا کا بندہ ہے اور خدا کی بندگی پہ فخر کرتا ہے، اور جھکے رہنا اور عاجزی اس کا حسن ہے اس کی ذات کا، اور جھکے رہنا اس کی ذات کی بلندی ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، دیکھو ایسا انسان جو خدا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے عاجزی سے اور خود کو سرتاپا خدا کی بندگی کے لیے تیار رکھتا ہے، ایسا انسان بھی اگر چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اگر اس انسان کو جسے اللہ نے اپنا نبی فرمایا ہے وہ اس مقام پہ فائز ہے کہ اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، خدا کی کائنات اس طرح نبی کا حکم مانتی ہے اور نبی کے اشارے کو سمجھتی ہے، تو دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ بات کافروں کے لیے ہے، یہ بات کافروں کے لیے بھی ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہے۔ کافروں کے لیے اس حوالے سے ہے کہ جس بندہ خدا کا اشارہ چاند کو دو ٹوٹے کرتا ہے، دو ٹکڑے کرتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ بندہ خدا اس خدا کی بندگی پہ فخر کرتا ہے۔ اگر یہ اس طاقت کا مالک ہے تو اس کا مالک کس طاقت کا مالک ہو؟ ایک تو یہ اشارہ کافروں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھانا ہے کہ اگر اشارہ فرمائیں چاند کو تو وہ حکم مانتا ہے، سورج کو اشارہ فرمائیں تو وہ حکم مانتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس نبی کا حکم کائنات کا ہر ذرہ مانے، بڑے سے بڑی طاقتور چیز مانے، پہاڑ بھی مانے، درخت بھی مانے جس کا حکم، سورج بھی مانے، چاند بھی مانے، آسمان بھی مانے، زمین بھی مانے، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اتنا یقین کیوں نہیں ہے جتنا چاند کو یقین ہے، جتنا سورج کو یقین ہے، جتنا درخت کو یقین ہے، جتنا پہاڑ کو یقین ہے اپنے پیغمبر کی ذات پہ، اتنا تجھے کیوں یقین نہیں ہے؟ وہ تو بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس لیے مانتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو تو بھی اگر نبی کی اطاعت کرے گا تو تو صرف نبی کی اطاعت نہیں کر رہا، تو خدا کی بات مان رہا ہے۔ تیرا یقین کہاں گیا؟ اتنا یقین بھی تیرے پاس نہیں جتنا اس زمین کے ذرے کے پاس یقین ہے۔ کیا تیرے دل میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ جتنی پہاڑ میں طاقت ہے؟ کیا تیری ذات اتنی مضبوط بھی نہیں ہے کہ جتنا اس کائنات میں اڑتی ہوئی ہوا مضبوط ہے؟ اس زمین پہ گڑا ہوا درخت جتنا مضبوط ہے اتنا بھی تو مضبوط نہیں ہے۔ تو گویا اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اگر تمہیں یقین ہے تو یقیناً اسی طرح اطاعت کرو جس طرح چاند نے اپنے وجود کو ختم کرنے پر بھی تل گیا کہ میں ختم کر دیتا ہوں اپنے نبی کے اشارے پر۔ انسان مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ دیکھ لیں کسی نشانی کو، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ختم ہو جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ سینکڑوں سال کے بعد بھی قرآن اور نبی کا ذکر اسی طرح برقرار رہے گا، مگر وہ کہتے رہے کہ یہ جھوٹا جادو ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کہ جادوگر کا جادو ختم ہو جاتا ہے اس کی موت کے بعد، اسے کیا پتا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد تب بھی پیغمبر کا نام قبول بالا ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اتباع کی اپنی خواہشوں کی، اور ہر امر انہوں نے سمجھا کہ مستقل ہے، لیکن ذہن میں رکھو کہ ہر امر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس خبروں سے آیا جس میں انہیں سمجھانا بھی تھا، عبرت بھی تھی۔ اور قرآن کو غور سے دیکھو کہ حکمت ہے جو دلوں میں اتر جانے والی ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ نگاہ بصیرت ہو، سوچنے والا ذہن ہو، تو قرآن سیدھا انسان کے دل میں اترتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، دلیلیں بھی موجود ہیں، ذہن میں رکھو۔ فما تغنی النذر، اور ان کا ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فتول عنہم، آپ بھی ان سے توجہ ہٹا لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا انہیں بلائے گا ایسی چیز کی جانب جو انہیں ناپسندیدہ ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے نکلیں گے بھاگتے ہوئے، کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ کانہم جراد منتشر، اس طرح پھیل جائیں گے جس طرح ٹڈیے اور کیڑے حشرات الارض زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ مہطعین الی الداعی، اور پکارنے والے کی پکار کی جانب بھاگ کے جانے۔ اب نبی پکارتے رہے، لوگ قرآن کی دعوت دیتے رہے تو کوئی نہ آیا۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو جیسے آواز کانوں میں پڑے گی تو بھاگ کے جائیں گے تاکہ تلافی یہ مافات کر سکیں جو دنیا میں ہم کرتے رہے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے کہ دن بڑا سخت آ گیا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا جس کا نام حضرت نوح تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بالکل انتہا کر چکا اپنی محنت کی، اور فانتصر، اب تو ان سے بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس ہم نے آسمان دنیا کے سارے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار بارش اس طرح ہوئی کہ زمین بھر گئی، یہاں تک کہ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے بھی چشمے پانی کے نکل اٹھے، دونوں پانی مل گئے، اور دونوں پانی جب ملے تو کائنات میں اس وقت اس مقام پہ جتنے انسان تھے سارے تباہ ہو گئے۔ لیکن وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا جو تختوں کی تھی اور میخوں کی تھی۔ تجری بأعیننا، وہ کشتی پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی رہی، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی اور ان کے امتی کس طرح یقین کے ساتھ کشتی پہ بیٹھے ہیں، اور سارا آسمان برس رہا ہے مگر کشتی میں پانی کا قطرہ نہیں آ رہا۔ طوفانوں نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے مگر کشتی جو ہے اللہ کے رسول کے بالکل محفوظ لہروں کے ساتھ جا رہی ہے، اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ جزاء لمن کان کفر، ذہن میں رکھو کہ ہم جزا دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی اور جزا دیتے ہیں ان کو بھی جو کفر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس نشانی کو انسانوں میں چھوڑا ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کوئی ہے جو میرے عذاب پہ اور میرے ڈرانے پر غور کر سکے اور سوچ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے جو قرآن سمجھنے والا ہو، قرآن کے بارے میں سوچنے والا ہو۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے اس کے لیے جو اسے سمجھنا چاہتا ہے، کہ کیا کوئی ہے جو اسے سمجھنا چاہے۔ قرآن کی آواز آج بھی عالم انسانیت پہ گونج رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان نے اس کی تلاوت کے ساتھ، میں ایک بات پچھلے دنوں دوستوں کے سامنے بیان کی کہ اس کی تلاوت کے ساتھ ہم نے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت یا جس کے پڑھنے کے ساتھ سمجھنا جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ آپ اس دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھتے کہ جسے آپ سمجھتے نہ ہو۔ کسی سکول میں ایسی کتاب نہیں پڑھی جاتی جسے اسٹوڈنٹ سمجھ نہ سکتا۔ استاد ہوتا ہے سمجھنے والا، سمجھانے والا۔ تو قرآن مجید اس کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جس کے لیے ہم تلاوت کا لفظ بولتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہم نے سمجھنے کو کراس کر رکھا ہے۔ قرآن مجید جب تلاوت کا لفظ بولتا ہے اس میں سمجھنا ساتھ آتا ہے۔ قرآن مجید جو تلاوت کا لفظ بولتا ہے عربی کا، آپ جب بھی تلاوت سٹڈی اسے کہہ لیں، اگرچہ اس کے لیے انگلش میں ریسائٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فی الواقع کسی بھی کتاب کے ساتھ آپ نے سمجھنے کو کراس نہیں کیا۔ یہ کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے سمجھنے کو کراس کر دیا ہے۔ اب ہم پڑھتے جاتے ہیں، سمجھتا نہیں ہے،
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، دل اگر متوجہ ہو جائے کسی بھی چیز کی طرف وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ دل ہماری طرف متوجہ ہو آپ کا، اور قرآن سمجھنا چاہیے اس لیے کہ کائنات کی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کتاب کو صرف تلاوت کی حد تک رکھنا کافی نہیں ہے۔ زندگی کی تبدیلی کے لیے چونکہ کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی کو پڑھیں گے نہیں تو زندگی کہاں سے بدلے گی؟ زندگی کی روش کیسے بدلے گی؟ ہماری عادتیں، ہماری سوچ کیسے بدلے گی؟ ہمارے رویے اور ہمارے انداز زندگی کیسے بدلیں گے اگر ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ جب تلاوت کا لفظ بولا جائے، بولنے والا جب لفظ بولے کہے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، 1 آیت تلاوت کی ہے، میں نے 1 لفظ پڑھا ہے اس کا، تو اس کے ساتھ سمجھنے کو نہ کاٹے۔ ہم میں سے کوئی فرد، ہم میں سے ہر فرد اس بات کا عہد کر لے کہ میں جب لفظ بولوں گا تلاوت کا، جب پڑھنے کا، تو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا نہیں کاٹوں گا۔ یہ دوستوں سے نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کو 10 بار پڑھا ہے، صرف آپ اتنا کہیے کہ میں نے اس کے 10 لفظ پڑھے ہیں میں نے 10 لفظ۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے ہیں میں نے 10 لفظ۔ یہ ہم میں سے ہر فرد لازم کر لے اپنی ذات پہ، آخری سانس تک اس کے لفظوں کو ہی سمجھتا جائے۔ یہ تھوڑی نعمت ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سمجھتا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب مجھے اپنے رب سے کلام کرنا ہوتا ہے تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور خدا مجھ سے بات کرے اور بات کی گفتگو چلے ہمارے درمیان، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہم تلاوت کے لفظ سے سمجھنے کو کیسے نکال دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم بچوں کے حوالے سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بچے نے قرآن پڑھ لیا، بھائی اتنا سال کا ہے پڑھ لیا ہے اس کو۔ اب پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کو کیسے نکالا ہے؟ اور اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں جتنی عمر ہے اتنا ہی پڑھایا جائے۔ اگر ایک بچے کی عمر جتنے سال کی ہے، 7 سال کی ہے، اس کو 1 ربع ہی پڑھایا جائے، اسے کہا جائے بیٹا کام ختم نہیں ہوا آپ کا، ابھی آپ نے اگلے سال پھر 2 ربع پڑھنے ہیں، پھر اس سے اگلے سال 4 ربع پڑھنے ہیں، پھر اس سے آگے 2 سپارے پڑھنے ہیں۔ بچے بھی سمجھتے ہیں کام ختم ہو گئے۔ ان سے کہا جائے، میں ناروے گیا تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ بچے شرماتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے۔ کیوں شرماتے ہیں؟ وہ کہتے کام تو ختم ہو گیا۔ 10 سال کا بچہ اور بچی مسجد میں نہیں آتے، اس خیال کے ساتھ کہ کام ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے جب؟ بچوں کی ترتیب بھی فی الواقع یہ ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں تیزی سے پڑھائیے، مگر اصول یہ ہے کہ بچہ اور بچی 20 سال تک اپنی عمر کے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں، انہیں بھی اندازہ ہو کہ ابھی ہم نے ختم نہیں کیا۔ جب چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے، پھر مسجد آتا ہے، وہ کہتا ہے کام تو ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے مسجد میں، کام اینڈ ہو گیا۔ یہ سوچ ڈیویلپ ہوئی ہے کہ ہم نے 2 سال میں، 1 سال میں، 6 ماہ میں بچے کو ختم کروانا ہے۔ یہ سوچ ڈیویلپ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ 8 سال کے بعد دوستوں کے درمیان مٹھائی تقسیم فرما رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا مٹھائی کو آپ تقسیم فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ جنہیں علماء فقیہ الامت کہتے ہیں، امت کے فقیہ، سب سے بڑے فقیہ کہتے ہیں جنہیں، فقیہ الامت جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو اختتام پذیر کیا۔ یہ وہ سٹیپس ہیں زندگی کو سیکھنے کے لیے۔ طریقہ کار تعلیم کا یہی تھا۔ جب امت یہ اپنائے گی اور والدین کو جلدی نہیں ہوگی اور پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر قرآن مجید کے فہم کا سفر بچوں کے اندر سے شروع ہو جائے گا۔ اگر والدین کو پریشانی ہے کہ 6 ماہ ہو گئے بچے نے قرآن ختم نہیں کیا، حد ہو گئی ہے، ہمارے فلاں بچے نے جو ہے وہ تو 3 ماہ میں ختم کر لیا ہے،
قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اسے 3 ماہ میں ختم کرتے ہیں۔ ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں بھی 6 سال ہو گئے، ہم 6 سال کے بعد اس کو اختتام پذیر کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ۔ نہ وضاحت زیادہ کر پاتے ہیں اور نہ سمجھا پاتے ہیں، مگر ضروری باتیں ہم وضاحت کرتے ہیں۔ مگر امت کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے 23 سال لگائے ہیں، کیا بچوں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ 23 سال زندگی کے خرچ کریں؟ بتائیے نا، کیا بچہ 23 دن میں قرآن ختم کر دے، 23 ماہ میں ختم کر دے، یا اسے بھی 23 سال لگانے چاہیے؟ بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیں، اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، اسے بتائیں بیٹا آپ نے 23 سال میں اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر دیکھیے کہ زندگی اولاد کی اور ہماری بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ ایک نسل اس طرح قرآن کو پڑھ کے دکھائے، ایک نسل، پھر دیکھیں کہ قوم کا مقدر بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ ہر مقام سے، ہر جگہ سے ایک مضبوط انسان اگر سامنے آتا ہے تو پھر پوری قوم میں 4-5 لیڈر نہیں ہوں گے، پوری قوم عالم انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔ اس لیول پہ قرآن کا ہونا ضروری ہے، اس کے سوا ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے جھٹلایا آپ نے، پر کس طرح دیکھو میرا عذاب ہے اور میرا ڈرانا ہے۔ بلا شبہ ہم نے بھی بھیجا ان پر ریح کو، ہوا کو، جو بہت تند تھی، اور ایسا دن تھا جو بڑا منحوس تھا اور کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ وہ قوم جب سے مری ہے وہ نحوست بھرا دن ان کی زندگی سے پھر نکلا گیا۔ انسان جس طرح موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، وہ نحوست یا برکت اس کی زندگی سے آپ کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ جو لمحہ موت کا ہے وہ بڑا خاص لمحہ ہے، اس لمحے کی برکت کو آپ اس کی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ منحوس انسان اگر نحوست میں مرا ہے تو اس کی نحوست کو کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ قرآن نے کہا وہ منحوس قوم مر گئی مگر اس کی نحوست آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ تنزع الناس، اور انسان کو پکڑ کے اس نے ایسے اکھیڑا جس طرح کے کھجوروں کے ڈانڈے جو ہیں، تنے جو ہیں، وہ زمین پہ اکھیڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ انسان اس طرح پڑا ہوا تھا جس طرح کٹا ہوا تنا پڑا ہوتا ہے۔ بس کس طرح ہے میرا عذاب، اور ذہن میں رکھو یقیناً ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے ایسا جو قرآن کو سمجھنے والا ہو؟ فرد کے لیے ہو تو فرد کے حوالے سے ہے، کیا کوئی قوم ہے ایسی جو قرآن کو سمجھنے والی ہو؟ جھٹلایا سمود نے بھی میرے ڈرانے والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کی بات مان لیں؟ یقیناً وہ گمراہی میں بھی تھے اور منافقت اور تنگی میں بھی اور حماقت میں بھی تھے۔ اور کیا ذکر علیہ من بیننا، کیا ڈالا گیا نصیحت کی بات ان کی جانب ہمارے درمیان؟ بل هو کذاب اشر، قوم نے کیا کہا کہ یہ شخص ہمارے درمیان نبی بن گیا، یہ تو بہت جھوٹا بھی ہے، بہت شریر انسان بھی ہے، فساد نعوذ باللہ برپا کرنے والا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب جان لیں گے کہ کل آنے والا جو آئے گا کون جھوٹا ہے اور کون سب سے زیادہ شریر ہے۔ قرآن مجید نے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے اونٹنی کا ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے باری ٹھہرائی، اور باری ٹھہرانے کے بعد جو ہے فرمایا کہ اونٹنی انہوں نے مانگی تھی، معجزاتی طور پہ اللہ نے انہیں پہاڑ میں سے اونٹنی عطا فرمائی، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی ظلم سے باز نہ آئے، اس لیے کہ معجزہ انسان کو اس وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان کا من اندر سے پاکیزہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ وہ سچائی حاصل کر سکے۔ لیکن جو ہر دھرم ضدی اور گندا انسان ہو، اس کو معجزہ بجائے فائدہ دینے کے اس کی ہر دھرمی میں اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ نفرت کرنے والے انسان کی نفرتیں دوسرے جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس کی نعمتوں سے بڑھتی ہیں۔ وہ حیران کن باتیں دکھائے تو نفرتیں بڑھتی ہیں۔ انسان کا دل نفرت سے پاک ہو تو انسان سچائی کو بالآخر حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، بلا شبہ ہم نے ناقہ اونٹنی جو ہے آزمائش کے طور پہ بھیجتے ہیں، اور فارتقبھم واصطبر، انہیں دیکھتے رہیے اور صبر سے کام لیجیے۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور ہم اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں
کہ پانی کی تقسیم ان کے درمیان ہے، کل شربی محتر، اور سب اپنی اپنی باری پہ پانی پیا کریں گے، فنادا صاحبہم، اور ان میں سے ایک ادار نامی شخص کو انہوں نے آواز دی، فتعاتا، اور وہ بدبخت انسان آیا، اس نے وار کیا، اور اللہ کی وہ اونٹنی جسے اللہ نے اس کی نشانی کے طور پہ اتارا تھا اسے جو ہے اس نے کاٹ کے رکھ دیا اور اس کی کلائیں کاٹ دی، فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو جس نے کلائیں کاٹی اللہ کی اونٹنی کی اس قوم کا حال کیا ہوا، فکیف کان عذابی ونذر، کس طرح ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، اور ہنسی چیخ کی آواز ایک صرف آئی اور ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے اور وہ برباد ہو گئے اور اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح فصل رون دی جائے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے جو اقوام عالم پہ نظر کر کے قرآن کو سیکھنا چاہے اور اسے سمجھنا چاہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا میرے ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، اور ہم نے ان پر بھی پتھروں کی بارش کی مگر جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، ہم نے انہیں صبح کے وقت نجات عطا کی، اور نجات دینا بھی ہمارے پاس سے ایک خصوصی کرم تھا حضرت لوط علیہ السلام پہ۔ کذالک نجزی من شکر، عالم انسانیت میں جو قرآن پڑھتا ہے ذہن میں رکھیے کہ ہم اسی طرح شکر گزار انسانوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یقیناً ڈرایا انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، لیکن وہ شک میں ہی رہے اور جھگڑتے ہی رہے ہماری ڈرانے سے یا ہمارے ڈرانے والوں سے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مہمانوں کی جانب جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، انہوں نے گناہ کی نظر سے دیکھا اور گناہ کی نظر سے آگے بڑھنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو برباد کر دیا، وہ آگے نہ بڑھ سکے ان کی جانب، اور دیکھو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور پروردگار نے ان پہ صبح کے وقت ایسا عذاب بھیجا جو ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ صبح کا وقت بندگی کا وقت ہے، خدا کی رحمت کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے صدائیں دیتا ہے، ندائیں دیتا ہے، مومن کو بلاتا ہے، پکارتا ہے اس کو اور فرماتا ہے کون ہے جو گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہو، کون ہے جو مجھ سے اپنا دامن بھر لینا چاہتا ہو، کون ہے جو میری نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہو۔ مگر ایسے وقت میں جب پورے آسمان دنیا پہ خدا کی رحمتیں پکار پکار کے بلا رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا اور خدا کی رحمتیں حضرت لوط علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ایسے وقت میں خدا کی رحمتیں بھرپور ہوتی ہیں، انسان کو، مسلمان کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے قرآن کو سمجھنے والا؟